اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ماں اپنے بیٹے کو لاتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا سیدی یہ میرا بیٹا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے اپنا بیٹا آپ کو عطا کرتی ہوں، تاکہ یہ آپ کی غلامی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے نا اس کو حاصل ہو جائے، آپ کی غلامی اس کو حاصل ہو جائے، اہل بیت کی محبت اس کو مل جائے، صحابہ کرام کی محبت اس کو مل جائے۔ تو وہ عورت آتی ہے اور پیش کرتی ہے حضور اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت کے لیے، تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور پیرانے پیر جو ہے نا اس بچے کو، اس لڑکے کو کیا کرتے ہیں، آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اور خوب جو ہے نا مجاہدے میں لگاتے ہیں، مطلب اس کے تزکیہ نفس کراتے ہیں، تصفیہ قلب کراتے ہیں، خوب محنت مجاہدہ کراتے ہیں اپنی خانقاہ میں، اپنے مدرسے میں۔ تو پھر وہ کچھ دن بعد وہ ماں جو ہے نا اپنی بیٹی کو دیکھنے آتی ہے کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، کیسا ہے، کیونکہ ماں ہے، ماں کو تو بیٹے کا درد ہوتا ہے، بیٹے کی تکلیف ہوتی ہے، بیٹے کی یاد ہوتی ہے۔ دے کر تو گئی وہ حضور غوث پاک کے پاس کے حوالے تو کر کے گئی، مگر فکر تھی اس کو، وہ واپس آئی حضور غوث پاک کے پاس آ کے دیکھتی ہے کہ دیکھتی ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے بڑا کمزور لاغر ہو گیا ہے، مطلب اتنا دبلا پتلا ہو گیا، جس طرح چھوڑ کے جس دن گئی تھی اس سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ میں تو میرے بیٹے کو جو ہے نا غوث پاک کے پاس چھوڑ کے گئی، تو وہ ماں پریشان ہو جاتی، اور جب وہ بچے کو دیکھتی ہے وہ کمزور، اور جا کر غوث پاک حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو دیکھتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیرانے پیر جو ہے نا سامنے آپ کے چکن رکھا ہوا ہے، گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ گوشت تناول فرما رہے ہیں۔ تو وہ ماں ہے، پوچھتی ہے کہ یا سیدی، اے ہمارے سرتاج، میرا بیٹا اتنا مجاہدے میں آپ لگا دیے، اتنا کمزور اور لاغر ہو گیا، اور آپ جو ہے نا گوشت کھا رہے ہیں، آپ جو ہے گوشت کھا رہے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ ماں کی فکر دیکھے کہ مطلب ماں سوال کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو یہ اور آپ گوشت کھا رہے ہیں، آپ استاد ہیں اور یہ شاگرد ہے آپ کا، تو میرا بیٹے کو تو میں حوالے کر کے گئی تھی آپ کی۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر نے کیا ہے، اپنے سامنے آپ کی جو ہے نا ہڈیاں رکھے ہوئے تھے، ایک مشہور کرامت ہے آپ کی، آپ کے سامنے کیا ہے ہڈیاں رکھے ہوئے تھے، آپ نے حکم دیا اٹھ اللہ کے حکم سے، زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ تو جیسا ہی آپ نے حکم دیا تو وہ جو مرغی جو ہڈیاں تھے وہ ایک ذرا زندہ مرغی بن گئی۔ تو آپ نے اس ماں کو کہا کہ دیکھ، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو جب جو چاہے کھائے، اب کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے، اس کا مجاہدہ ضروری ہے، اور مجاہدے میں یہ نہیں ہوتا، تو جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا جس طرح میں نے اب کیا، تو جب تیرا بیٹا جو چاہے کھائے۔ تو ماں کو اس کی تسلی دی، ماں کو اس کے دل کو سکون اور قرار دیا کہ دیکھو یہ جو تم جہاں پر چھوڑ کے گئی ہو علم دین کے لیے، وہ تمہاری اب میرے حوالے کر کے گئی، صحیح حوالے کر کے گئی، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے، تو اس کو کرامت کے ذریعے اس کو ہدایت دی، فرمائے کہ دیکھو جب یہ بچہ تمہارا اس قابل ہو جائے گا تو تم ضرور جو ہے نا دیکھو کہ تو تمہارا بچہ جو چاہے وہ کھا لے۔ اور ایک مرتبہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں جو ہے نا آپ کو کرامتیں عطا کی، بے شمار کرامتیں آپ کی، بے شمار جو ہے نا پوری زندگی آپ کی اتنی کرامتیں کسی ولی کو اتنی کرامتیں نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی کرامتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کرامتیں آپ کو ملی۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ دینا ایک مسلمان اور عیسائی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو دونوں سے جا کے پوچھا کس بات میں جو نا جھگڑا کر رہے ہیں، تو دونوں اس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے کہ عیسائی کہہ رہا تھا، عیسائی سے پوچھا کس بات سے جھگڑا کر رہے ہو، تو وہ کہہ رہا تھا کہ عیسائی کہہ رہا تھا، وہ مسلمان نے کہا پہلے کہ یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ عیسائی تھا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا عظمت کا خیال تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی بڑائی کا خیال تھا، اور مسلمان جو تھا
بے شک مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام نبی، تمام رسولوں کے بھی رسول ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمان نے وہ بات کی، تو اس بات پہ بحث ہو رہی ہے اس میں. تو حضور غوث اعظم نے وہ عیسائی سے پوچھا کہ تو چاہتا کیا ہے، کس وجہ سے جو ہے نا تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور اعلیٰ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میرے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ جو ہے نا مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، میرے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان کا ایک ادنا غلام ہوں، میں تو ایک چھوٹا غلام ہوں، بندہ ہوں میں اللہ کا، میں نبی نہیں ہوں، میں غلام ہوں. اپنی عاجزی پیش کی. حضور غوث اعظم کی یہ زندگی کیا تھی، تمام کی تمام زندگی آپ بندگی میں گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سنتوں پہ زندگی تھی آپ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت تھی، اور عاجزی اور انکساری بھی بہت تھی آپ کے پاس. تو یہاں پر بھی آپ کیا کہ میں نبی تو نہیں ہوں، میں ایک بندہ ہوں، عام بندہ ہوں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تو آپ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے نبی پر ایمان لائے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا جو شخص تھا اس نے کہا ہاں بالکل مان لوں گا. اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ ایک نبی کے امتیوں میں اتنی طاقت، تو نبی کا عالم کیا ہوگا. تو وہ یہ سوچ کر ٹھیک ہے اس نے ہاں کی. پھر حضرت غوث اعظم دستگیر جدن نے کہا کہ چلو ایک پرانی قبرستان، پرانی خبر کے پاس لے کے چلو. اب وہ پرانی قبرستان کو لے کے گیا تو ایک پرانی خبر ملی. تو وہ پرانی خبر پر حضور غوث اعظم دستگیر جدن نے اس عیسائی کو کہا کہ یہ جو خبر ہے، یہ خبر ایک گانے والی کی کسی کتاب میں جو نا ایک مرد کا ذکر ہوا، کسی نے جو نا وہ خبر والے کو ایک عورت سے جو ہے نا عورت کہا، وہ لڑکی کہا، کسی نے اس کو لڑکا کہا. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا گانے والا تھا، اور یہ گانے والا تھا، اور جب یہ خبر سے اٹھے گا تو گاتے ہوئے، تو چاہتا ہے اگر تو چاہتا ہے تو یہ گاتے ہوئے اٹھے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اور حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تو کیا کہتے تھے؟ تو اس نے کہا قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو حضور غوث پاک نے قبرستان پر جو ہے نا اس خبر پر فرمایا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو وہ خبر کشادہ ہوئی اور اس میں سے ایک بندہ نکلا جو گاتے ہوئے جو ہے نا گاتے ہوئے جو نکلا. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک عورت تھی، وہ گاتے ہوئے نکلی، حضور غوث پاک کے دامن کو پکڑ، حضور غوث پاک سے فرماتی ہے کہ آپ کے صدقے میں مجھے جو ہے نا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کا موقع ملا. تو وہ جو شخص تھا عیسائی، جب یہ کرامت دیکھا وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. جیسا ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی ایک کرامت دیکھی تو وہ آپ کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی، اور جو ہے نا وہ مسلمان ہو. کہ حضور غوث اعظم دستگیر کی کرامت سے کیا ہے، لوگ ہدایت پاتے، لوگ ایمان لاتے، اور جو ایمان والے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا. ایک مرتبہ حضور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، وہ جو ہے خلیفہ ہوتا ہے اس وقت کا، اس کا نام ابو المظفر اس کا نام ہوتا ہے. خلیفہ ابو المظفر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا میں کرامت دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی. غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں دل کے مطمئن ہونے کے لیے، اپنے دل کو مطمئن ہونے کے لیے جو نا کرامت دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو حضور غوث پاک نے اس سے فرمایا کہ تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو میں سیب کھانا چاہتا ہوں، ایپل کھانا چاہتا ہوں. تو حضور غوث پاک نے فرمایا، اب کیونکہ وہ جو موسم تھا عراق کا، ایسا موسم تھا کہ سیب کا موسم نہیں تھا، مطلب سیب امپاسبل تھا لانا، کیونکہ موسم ہی نہیں ہے، تو قدرت کا موسم ہی نہیں ہے تو سیب کہاں سے آئے گا. آم کا موسم ہے تو آم ملے گا، سیب کا موسم ہے تو سیب ملے گا. اور وہ موسم ایسا تھا کہ سیب کا موسم نہیں تھا. تو حضور غوث پاک نے جو ہے نا ٹھیک ہے کہا، اپنا جو نا دستے اقدس، اپنا جو ہاتھ مبارک جو نا ہواؤں میں فضاؤں میں رکھ کر جو ہے نا کچھ دعا پڑی. پھر آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے. آپ کے ہاتھ میں جب 2 سیب آ گئے تو ایک سیب آپ نے اپنے پاس رکھا، اور ایک سیب کیا کیا، حضور غوث پاک نے اس خلیفہ کو ابو المظفر کو دیا. تو حضور غوث پاک نے جو ہے نا اپنا سیب کاٹا. تو جب آپ نے اپنا سیب کاٹا تو اس میں جو ہے نا جب اس کو چیرا تو کاٹا تو اس میں سفیدی تھی، اور اس میں جو ہے نا کستوری کی خوشبو تھی. حضور غوث پاک کی جو ہے نا سیب میں خوشبو ہی خوشبو تھی. اور ابو المظفر اس کے جو ہے نا اس نے جو سیب جب کاٹا، اس کا کھولا گیا تو اس میں کیڑے ہی کیڑے تھے، کیڑا نکلا اس میں سے. تو اس نے دریافت کیا کہ آپ کا سیب اتنا خوشبودار اور میرے سیب میں کیڑے،
تو دریافت کرنے لگا حضور غوث پاک سے. تو حضور غوث پاک نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیڑے اس لیے نکل رہے ہیں کہ یہ ظالم کے ہاتھ میں لگ گئے. کیونکہ جیسی کرنی ہوتی ویسی بھرنی ہوتی، جو جیسی چیز کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ویسی ہی چیز لگتی. کیونکہ وہ ظالم تھا، ظالم کے ہاتھ میں جب سیب آیا تو اس میں سے کیڑے نکلے. تو یہ بھی آپ کی کرامت تھی، اور یہ کرامت دیکھ کر کیا ہے وہ شخص ذلیل ہوا. تو بے موسم جو ہے نا سیب آپ نے عطا کیے اس کو، اور ایک ماں کے بیٹے کے سامنے، اور ماں کے لیے اس کرامت بتائی کہ جب آپ کا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو آپ کا بیٹا ضرور جو ہے نا جو چاہے کھا سکے گا. کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا یہ کرامت تھی. ایک مرتبہ حضور غوث اعظم زندگی رضی اللہ عنہ بڑے جو ہے نا بیمار ہو گئے. آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے والد جو ہے نا بڑے بیمار ہو گئے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ بہت جلد پردہ فرمائیں گے، آپ بہت جلد پردہ فرمائیں گے. تو لوگ ارد گرد جمع ہو گئے، اور آپ فرماتے، آپ کے بیٹے آپ کے فرزند فرماتے کہ ہم رونے لگے، کہ ہم محسوس کرنے لگے کہ آپ اتنے علیل اور اتنے بیمار ہو گئے. لیکن حضور غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے ابھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ آپ علم والے تھے، بڑی شان والے تھے. علم میں آپ کی، کرامتوں میں آپ کی، مطلب ہر ڈپارٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت نوازا. جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو بہت کچھ ملا، ولایت ملی، سرداری ملی، ہر قسم کی جو ہے نا انعامات اللہ اور اس کے رسول سے آپ کو ملتے تھے. تو حضور غوث اعظم فرماتے کہ میں اب اس وقت تک نہیں مروں گا، میں ابھی نہیں مروں گا. اور کیونکہ لوگ جو نا رو رہے تھے، آپ دیدہ ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے موت ابھی نہیں آئے گی. کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پوچھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. ابھی میرے کچھ دن بعد میرے پوچھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، جو ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. تو یقیناً یہ بات جب آپ نے کہی تو آپ کے فرزند فرماتے کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ آپ کو ایک لڑکا پیدا ہوا، اور وہ لڑکے کا نام یحییٰ رکھا گیا. مطلب آپ کی جو پیشین گوئی تھی، آپ کی جو بشارت تھی بیٹے کے متعلق، جو آپ نے بشارت فرمائی تھی، وہ بشارت حقیقت میں نکلی. اور کچھ دن بعد بیٹا بھی پیدا ہوا. اور آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ بہت عرصے دراز تک، بہت لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. یہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی یہ بھی ایک کرامت ہے. تمام یہ کیا ہے؟ کرامت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بے شمار جو ہے نا یہ کرامتوں سے نوازا. آخر میں مولا سے یہ دعا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا، بولنے سے عمل کی توفیق عطا، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ، صلاۃ والسلام.